ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ روح زیبا لے کر۔ سال نو کا آج یکم محرم الحرام سے آغاز ہوا، لیکن نوع انسانیت کو اس بات سے آشنا ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کے آنے پر ہمیں اسلام کی تاریخ، شہادتوں کی تاریخ، قربانیوں کی تاریخ، صحابہ کے خون کی تاریخ اور صحابہ کے مجاہدوں کی ایک داستان جو نہ ختم ہونے والی، ہمیں یہ سال کا پہلا دن اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ محرم الحرام کا جہاں پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے، وہیں سال کا پہلا دن ہوتا ہے، وہیں قربانیوں کی ایک داستان اور ایک سلسلہ چلتا ہے کہ محراب رسول میں نائب رسول، سسر رسول اور داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر کسی جرم کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، حتیٰ کہ 1448 سال آج اس بات کو ہو چکے ہیں، لیکن گزرا ہر لمحہ اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ انسانیت میں اتنے عظیم انسان، دنیا میں اتنے عظیم لوگ نہ کبھی آسمان فلک نے دیکھے تھے، نہ زمین نے چشم تصور کے ساتھ سوچا ہے کہ یہ لوگ بھی، ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے۔ پھر محرم کا ہفتہ جو ہی لمحہ بلمحہ آگے چلا تو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو کربلا کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ملتی ہے۔ میں آج جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ نائب رسول، وہ داماد علی، وہ سسر رسول، جس کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، وہ عمر کے جس کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، وہ عمر کے جس کے زمانے میں صدقہ و فطرہ لینے والا کوئی نہیں، وہ عمر جس نے عدل و انصاف قائم کیا، وہ عمر جس نے عدالتیں قائم کی، وہ عمر جس نے جوڈیشری بنائی، وہ عمر جس نے فوجی دستے بنائے، وہ عمر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ اور بالکل مشابہت رکھنے والی جو ہے حکومت کر کے اس دنیا کو دکھا کر چلا گیا کہ دنیا کے اندر انصاف کیسے کیا جاتا ہے، دنیا کے اندر عدل کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ عمر کے جس کے تصورات پر قرآن اترے، وہ عمر جس کے اقوال قرآن بنے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو سارے جو ہے شک و شبہات میں پڑ گئے،
حتیٰ کہ بعض وہ بھی تھے کہ جنہوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اماں عائشہ پر تہمت لگ گئی ہے تو آپ چھوڑ دیجئے، نبی کو تو عورتوں کی کمی نہیں، بیویوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مرد کلندر نے، اس درویش نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، اگر نبی کے جسم کے اوپر اللہ ناپاک مکھی کو بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تو نبی کے بستر پر ناپاک عورت کیسے آ سکتی ہے؟ بہتان عظیم، عائشہ پر تو بہتان لگایا گیا۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے پاکیزگی میں قرآن اترا تو جو الفاظ حضرت عمر بن خطاب نے کہے تھے وہی الفاظ قرآن میں اترے۔ آج دنیا کا ہر حاجی، آج دنیا کا ہر جو ہے عمرہ کرنے والا ضیوف الرحمن جب طواف کرتا ہے تو پہلے طواف کے بعد یہ ہوا کرتا تھا کہ فوراً صفا مروہ کی سعی کی جاتی تھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کعبہ کی تعمیر کی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کی، پتھر پر کھڑے ہو کے کی، میرا جی چاہتا ہے کہ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت شکرانے کے پڑھے جائیں اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی جائے۔ لیکن عمر کا یہ کہنا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہ کیا، لیکن اللہ کا قرآن اترا مقام ابراہیم مصلی۔ اے حاجیو، اے عمرے والو، تمہارے ذمہ واجب کر دیا گیا کہ جب تم کعبے کے چکر لگاؤ تو اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھے بغیر صفا مروہ میں نہیں جا سکتے۔ شراب کی حرمت کا مسئلہ آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ شراب کی حرمت کا فیصلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ تو جانتے ہو کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نامزد نہیں کر سکتا۔ بات چل رہی تھی، قرآن اتر گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو، تمہارے اوپر دائمی حرام کر دیا گیا۔ پردے کا حکم دیکھا جائے، جب پردے کا حکم اترا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ہماری مائیں، آپ کی بیویاں، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ نبی کی عزت بغیر نقاب کے، بغیر برقعے کے، بغیر جو ہے منہ چھپائے باہر نکلے۔ قرآن نازل ہو گیا، فرمایا جو عمر کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ مانا جائے گا۔ قرآن نے، اللہ نے آسمان سے فیصلے کیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی عظیم ماں، ان لوگوں نے انصاف سیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک بندہ گیا، کہا آپ جانتے ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ایک شخص اٹھا، اس نے حضرت امیر معاویہ کو کہا آپ ہیں امیر المومنین۔ حضرت امیر معاویہ نے آگے سے تھپڑ مار کر کہا خوشامد کرتے ہو؟ کہا اگر بات خوشامد کی ہے تو کائنات میں سب سے بڑا عالم، صحابہ کا استاد جو ہے، صحابہ کے درس دینے والے، جہاں ابن عباس جیسے صحابی کسی مسئلے میں اگر اٹک جائیں تو اماں عائشہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے حل کرتے۔ صحابہ زنو تلمذ ہوئے، صحابیات زنو تلمذ ہو کر اماں عائشہ کے ہاں بیٹھیں۔ اس ماں کے بارے میں کہا دنیا کی سب سے عظیم ترین اگر کوئی علماء ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی نبی کی خلوت و جلوت کو جاننے والی ہے، عائشہ ہے۔ یہ عدل و انصاف کہاں سے ملا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے
مصر کے اندر دریا کی ایک عجیب روایت تھی، ہم لوگوں نے سنا کہ وہاں دریا سوکھ جایا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین یہاں کے لوگوں نے دریائے نیل کا یہ نظام بنا رکھا ہے کہ وہاں ایک خوبصورت نوجوان بغیر شادی شدہ لڑکی کو تیار کر کے ڈالا جاتا تھا، اس کے بعد یہ پانی چلتا۔ لوگوں نے بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا کہ جب فیصلے کا حکم آیا تو عمر بن خطاب پہنچے۔ عمر بن خطاب نے قاصد بلایا، کہا جاؤ میں لکھ کر یہ بات تمہیں دیتا ہوں کہ جا کر اس دریا کے بیچ یہ خط ڈالو، اور خط ڈالنے کے بعد یہ کہو کہ عمر بن خطاب کا فیصلہ ہے، لکھا کہ خطاب کے بیٹے عمر نے یہ بات کہی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تو اپنی مرضی سے، یہ دریا کو کہا اگر تم اپنی مرضی سے چلتا ہے، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ایسے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بند ہو جا، ہمیں نہیں ضرورت ایسے پانی کی۔ اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ تاریخ دانوں نے لکھا وہ دن لے کر آج تک پھر اس دریا کا پانی کم نہ ہو سکا۔ وہ کارنامے 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکمرانی کرنے والا ایک دن زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، چشم تصور کے ساتھ اس بات کو سمجھو کہ ہمارے پاس ایک ٹکے کی، کوڑی کی پاور آ جائے، پیسہ آ جائے تو ہم جو ہے اقتدار کے نشے میں، مال کے نشے میں، غضب کے نشے میں ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ نہ ہمیں انصاف نظر آتا ہے، نہ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، نہ بڑا نظر آتا ہے۔ بیت المال میں کپڑا آیا، کپڑے کی تقسیم ہوئی، کپڑے کے تقسیم ہونے کے بعد وہ کپڑا ہر آدمی کو اتنا ملا، ہر آدمی کو اتنا ملا کہ اس سے ایک لنگی بن سکتی تھی، کرتا پورا نہیں بن سکتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ اس کپڑے کا کرتا پہنا ہوا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو جرگے کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین ہمیں جو کپڑا ملا اس سے کرتا نہ بن سکا، آپ کے کپڑے سے کرتا کیسے بن گیا؟ سوچ سکتا ہے کوئی اتنے بڑے حکمران سے یہ بات کہے؟ بیٹے عبداللہ بن عمر اٹھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے حصے کا بھی کپڑا دیا تھا اور اپنے حصے کا کپڑا دیا جس کی وجہ سے ابا کا کرتا بن گیا۔ کسی نے فرمایا دیانتداری، ایمانداری، پاکیزگی، خوف خدا، اللہ کا ڈر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میراث ہے۔ گاؤں میں پڑوس میں کوئی بوڑھی، اس کے بچے بھوکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، ہانڈی کے بیچ پتھر ڈالے ہوئے اور بوڑھی ماں بچوں کو سلا رہی ہے دھوکہ دے کر، اور یہ منہ سے بات کہہ رہی ہے کہ اگر قیامت کے دن عمر بن خطاب سے کہیں آمنا سامنا ہو گیا تو یہ بات کہوں گی اللہ کے دربار میں، کیوں حکومت کر رہا ہے، کیوں تخت پر بیٹھا ہے اگر رعایا کا دھیان نہیں رکھ سکتا۔ حضرت عمر کانپ گئے، بیت المال سے سامان لیا، کندھے پر اٹھایا، وہاں جا کر پہنچا اور کھانا پکایا۔ حدیث میں آیا جب چولہے میں پھونک مارتے تو دھواں دھاڑی سے باہر نکلتا۔ اماں سے کہنے لگے، اماں تم نے اس حال کی امیر المومنین عمر کو کیوں نہ خبر کی؟ اماں نے جواب دیا، کیوں خبر کرتی، اس کی حکومت ہے، اس کی رعایا میں ہے، اگر وہ ہمارا دھیان نہیں رکھ سکتا تو حکومت چھوڑ دے، تخت پر بیٹھنے کا حق نہیں بنتا اسے۔ چنانچہ امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا، دیا، ساتھ خادم نے کہا اب تو کھانا بن گیا ہے، کھلا بھی دیا ہے، چلو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا تھوڑی دیر تو بیٹھو، میں نے ان کو روتے دیکھا تھا، میں ہنستے بھی تو دیکھ لوں۔ آج کا حکمران
آج کا مالدار، آج کا سرپرست، آج کا پیسے والا اس چیز سے کیوں نہ آشنا ہے؟ یہ وہ مراد رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر بن خطاب کو چاہتا ہوں۔ دعا بدھ کے دن کی، جمعرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر کے آگے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کیا، صحابہ نے اتنے خوشی سے نعرہ تکبیر کہا کہ عرفات کے میدان تک آواز سنی گئی۔ صحابہ نے کہا آج دین کی فتح ہے، آج اسلام کی فتح ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کعبے میں کھلے جانے دیا وہ عمر بن خطاب کہ جو کبھی کہا کرتا تھا اگر کعبے کے اندر، حرم کے اندر کوئی مسلمان نظر آ گیا، عمر بن خطاب کی تلوار اس کا سر اتارے گی۔ جب عمر بن خطاب نے فجر کے بعد نماز پڑھنے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرم میں جا کر اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تانا نہ دیا، کہا عمر ہمارے کچھ لوگ ہمیں کعبے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، نکلے، دار الندوہ کی پہاڑی پر چڑھے اور جا کر اعلان کیا میں خطاب کا بیٹا عمر ایمان لا چکا ہوں۔ اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بچے یتیم کروائے، اگر کوئی چاہتا ہے اپنی بیویوں کو بیوہ کروائے، تو آؤ ہم سب کے قائد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے بیچ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر کسی میں جرت اور استقامت ہے تو ہمارا راستہ روک کر دکھاؤ۔ یہ بہادری، یہ شجاعت۔ اس کے بعد مسلمان کعبہ میں داخل ہوئے، اس کے بعد مسلمان کھلے نماز پڑھنے لگے۔ یہ کارہا، یہ نمایاں کام عمر بن خطاب کے صحرے پر جا کر پڑتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں۔ مدینے کے اندر پابندی لگا دی کہ مدینے کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی غیر ایمان والا داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کوفہ کے گورنر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے پاس ایک کاریگر ہے، وہ بہت سے کام جانتا ہے، ہماری سلطنت کو اس کی ضرورت بھی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں اس کو لے کر آ جاؤں۔ لایا گیا۔ فیروز نام مجوسی لولو جب وہاں پہنچا تو آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا میرا جو خادم ہے، میرا جو آقا ہے، جو میرا مالک ہے، وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، چونکہ اسلامی رعایا کے اندر، اسلامی سلطنت کے بیچ جو غیر ایمان والے کسی مسلمان ملک کے اندر رہیں گے تو وہ ٹیکس دیں گے، وہ پیسہ دیں گے وہاں رہنے کا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنا پیسہ؟ کہا دن کے 2 درہم مانگتے ہیں۔ کہا کام کیا کیا کرتا ہے؟ کہا چکی بناتا ہوں، خنجر بناتا ہوں اور کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تیرا تو اتنا ٹیکس، تیرا تو اتنا ہرجانہ تو بنتا ہے، دینا چاہیے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کو اس نے اپنا خنجر دکھایا اور خنجر دکھا کر حضرت امیر المومنین نے کہا بڑا بہترین خنجر بنایا ہوا ہے، مجھے بھی بنا کر دے دو۔ چنانچہ اس ظالم نے اس خنجر کو 2 دھاری بنایا ہوا تھا اور 1 مہینے سے زہر میں پیوست رکھا۔ نیت اس کی یہ تھی کہ مدینے کے اندر داخل ہوں گا اور امیر المومنین پر شہید کروں گا، قتل کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور کیا کرتے ہو؟ کہا چکی بناتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے کہا کہ بھائی اگر تم چکی بناتے ہو تو مجھے بھی ایک چکی بنا کر دے دو، کام کاج میں کام آئے گی۔ تو اس نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا امیر المومنین ایسی چکی بنا کر تجھے دوں گا کہ دنیا ساری اس چکی کو یاد رکھے گی، قیامت تک آنے والے لوگ اس چکی کو یاد رکھیں گے۔
کہہ کر چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا، علی تمہیں پتہ چلا اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے، قتل کرنے کی دھمکی دے گیا ہے۔ حضرت امیر المومنین، آپ کو اگر اس نے مارنے کی دھمکی دی ہے تو ہم اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، مقدمہ چلاتے ہیں۔ لیکن تعلیمات نبوت ان لوگوں نے پڑھی تھیں، شاگرد رسول یہ لوگ تھے، نائب رسول یہ لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا، علی تمہیں یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے اور خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی سامنے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے پڑوسی کو جو ہے قید کیا ہوا ہے، آپ اس کے جرم کا تو بتاؤ کہ اس کا جرم کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اگنور کیا، لائٹلی بات لی۔ دوسری طرف سے سامنے آیا، کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب ہوں، ہمارے پڑوسی کو کس جرم میں آپ نے قید کیا ہے؟ حضور نے خطبے کے دوران کہا آپ اس کے پڑوسی کو آزاد کر دو، اور حضور نے یہ پیغام دیا آج کے بعد جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، کسی کے اوپر دعویٰ اور مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ تو علی تمہیں یاد نہیں ہے اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے، مارا نہیں ہے، میں مقدمہ نہیں چلا سکتا۔ چنانچہ 26 ذی الحجہ کی فجر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فجر کی نماز میں صفیں بنائی، وہ بھی جو ہے حولیہ بدل کر پہلی صف میں آن کھڑا ہوا۔ حضرت امیر المومنین نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی، اور جو ہی پہلی رکعت نماز کی تکبیر تحریمہ کے بعد شروع کی تو اس نے حملہ حضرت عمر کے پیٹ پر کیا۔ وہ دھوداری زہریلا خنجر جب حضرت عمر کے پیٹ میں لگا تو آنتیں کٹ گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے گرتے پیچھے کھڑے اپنے دوسرے ساتھی کو پکڑا اور نماز کے لیے مصلی پر کھڑا کیا۔ نماز مختصر ہوئی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا، کہا کس نے مجھ کو مارا، کس نے میرے اوپر حملہ کیا؟ کہا جی فروز نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، الحمدللہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے قتل کے بیچ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں رنگا گیا۔ اس کے 10 سال بعد یہ پیغام دیا کہ وہ نام نہاد جنہوں نے کلمے کا چولا پہنا، جنہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے گھسیٹ کر نیچے اتارا، اور جو ہے حضرت عثمان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اس وقت حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے اشارہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے نے اٹھایا اور گھر پہنچے۔ 26 ذی الحجہ 27 28 کی اور 1 محرم الحرام کو کائنات کا عظیم ترین انسان، نائب رسول، کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر بن خطاب ہوتا، چنانچہ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ شہادت سے پہلے ان کے خوف خدا کو اگر دیکھا جائے، بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پنڈلی کے اوپر رکھا ہوا، سر ان کا گود میں رکھا تو پنڈلی پر کہا، حضرت عمر نے میرا سر نیچے زمین پر رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اٹھایا اور پنڈلی پر رکھا، کہا میں نے تمہیں کہا سر زمین پر رکھو۔ زمین پر رکھا، زمین پر رکھنے کے بعد اپنا دایاں گال زمین پر جو ہے مسجد نبوی کے احاطے میں یا گھر میں اپنا زمین پر گال جو ہے رگڑ کر کہنے لگے، عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ کون؟ عمر بن خطاب، کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جنت میں گیا، میں نے ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟
بتایا گیا آپ کے ساتھی عمر بن خطاب کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہزاروں بار حضور کی زبان سے یہ جملہ سنا، خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر۔ پھر مسجد نبوی میں ایک دن جو ہے دروازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، یاد رکھو قیامت کے دن میں اور عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق اسی طرح کھڑے ہوں گے۔ کون عمر بن خطاب؟ حضرت ساریہ کوسوں میل دور جنگ لڑ رہے ہیں، مدینے میں جمعے والے دن خطبہ دیا، خطبے میں کھڑے ہو کر کہا یا ساری الجبل، ساریہ کے بیٹے پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر دشمن حملہ کرنے لگا ہے۔ جب جنگ جیت کر واپس آئے صحابہ نے حضرت ساریہ سے پوچھا ہم نے عمر بن خطاب کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، کہا میں بیٹھا ہوا تھا، ہم اس بات میں جو ہے گم تھے کہ ہم تو جو ہے اپنے مضبوط جگہوں پر ہیں، یہ دشمن تو ادھر سے ہمارے اوپر حملہ کرے گا۔ تو میرے کان میں آواز آئی یا ساری الجبل، اے جبل کے بیٹے، اے ساریہ کے بیٹے، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے۔ مدینہ منورہ میں آگ لگی، حضرت عمر نے اپنا کوڑا دیا، غلام کو کہا جا کر اس آگ کو کہو تم جانتے نہیں ہو آگے حرم رسول ہے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ عمر بن خطاب کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا اعزاز اپنے صحرے پر لیا، چنانچہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت جو ہے کو بھیجا، حضرت عمر نے کہا جاؤ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہو کہ عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالی ابو بکر کے ساتھ روضہ رسول میں جگہ چاہتا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنے شوہر کے بعد، اپنے والد کے بعد یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، اگر عمر بن خطاب نے اس کا مطالبہ کیا ہے تو مجھ سے زیادہ مستحق عمر بن خطاب ہے۔ کون سی جگہ؟ من بینی و بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ صحابہ میں سب صحابہ ایک معیاری شان رکھتے ہیں، لیکن جو شان خلفائے راشدین میں ان 4 صحابہ نے امتیاز پایا، 1,24,000 انبیاء میں، صحابہ میں یہ امتیاز پانے والا اور کوئی صحابی نہیں ہے۔ ازواج مطہرات میں نبی کی 11 بیویاں ہیں، لیکن 11 بیویوں میں جو امتیاز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پایا، وہ امتیاز باقی والی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے بھی نہیں پایا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عورت ہے کہ جس نے بلوغت کے بعد اگر کسی شخص کو دیکھا تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بحیثیت شوہر نظر ڈالی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ یہ امتیاز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہے۔ چنانچہ امیر المومنین کو آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے آ کر کہا مبارک ہو امیر المومنین، اما عائشہ نے دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ کہا نہیں، ہو سکتا ہے میری حیا میں انہوں نے یہ بات کہی ہو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرا جنازہ اٹھا کر روضہ رسول کے سامنے لے جانا، اماں سے دوبارہ کہنا اماں اب عمر زندہ نہیں ہے، اب دنیا سے چلا گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو روضہ رسول کے اندر رسول کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ وہاں پہنچے، دوبارہ دروازے پر دستک دی، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہا عبداللہ ابن عمر، عمر کا بیٹا ہوں، باپ کو لے کر آیا ہوں، لاش دروازے پر رکھی ہے، اجازت چاہیے۔ اما عائشہ دروازے سے باہر نکلی، روضہ رسول میں قبر کھودی گئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وصیت تھی، جنازہ پڑھایا، اور جب دفن کرنے کے لیے حضرت عمر کا جسم اطہر قبر میں رکھا
تو صحابی ایک فرماتے ہیں کہ میرے کندھے کے اوپر جو ہے ہاتھ کسی نے آ کر رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، اور یہ کہہ رہے تھے مجھے یقین تھا کہ عمر تیرے بغیر اس جگہ میں دوسرا کوئی دفن نہیں ہو سکتا، مجھے یقین تھا کہ تیرے بغیر اس جگہ کا اور کوئی مستحق نہیں ہو سکتا۔ خنجر لگا، اتنا بے دردی سے شہید کیا کہ منہ میں دودھ ڈالتے، دوائی ڈالتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتیوں سے باہر نکل جاتی۔ 3 دن 4 دن جو ہے زندہ رہے۔ ان 3 یا 4 دنوں کے اندر نماز کا وقت ہوتا، صحابہ کو کہتے تیمم کرواؤ، وضو کرواؤ، نماز پڑھوں گا۔ حالانکہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کو، جس کو ہم بول مسلسل کہتے ہیں، پیشاب کا لگاتار چلنا، خون کا لگاتار چلنا، ایسا آدمی نماز کے لیے وضو کرے گا، فجر کے لیے وضو کیا اور خون اور پیشاب چلتا رہا تو یہ وضو میں ہی مانا جائے گا۔ اب جب دوسری نماز کا وقت آئے گا اب اس کا وضو ٹوٹے گا، اب دوسری نماز کے لیے دوسرا وضو کرے گا۔ اگر ایسی حالت میں عمر بن خطاب نماز نہ پڑھتے تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پوچھا نہ جاتا، لیکن پیغام یہ دینا تھا کہ 1400 سال کے بعد دنیا کے اندر بسنے والا یہ مسلمان نوکری کی، تجارت کی، سفر کی، دکان کے، بیمار ہونے کے بہانے سے نماز کو قضا نہ کرے۔ پھر امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفر، اس نے تو کفر کیا۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں فقد کفارہ، یہ تو کفر کے حکم میں پہنچ گیا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ سال نو جو مسلمانوں کے سال کا آغاز ہوا محرم الحرام کا، اس میں ایک شہادت نہیں بلکہ یکم محرم الحرام کو 7 لوگ شہید ہوئے، 13 زخمی ہوئے، جس میں 7 شہید ہوئے، جس میں سر فہرست حضرت عمر بن خطاب ہیں، پھر مسجد میں نماز پڑھنے والے 6 اور نمازی، پھر جو ہے 10 محرم الحرام کو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کر دیا گیا۔ تو ایمان والوں کے سال کا آغاز قربانیوں سے ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب دین تقاضا کرے تو اس کو قربانی دے کر کھڑے ہونا چاہیے، چاہے جان، مال، عزت، گھر بار، اولاد کی ہو، پیسے کی ہو، ہر قربانی کے لیے کھڑا ہونا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔